رب تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے حبیب ہمارے طبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ و طفیل رمضان شریف جیسا رحمت و مغفرت والا مہینہ امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جس مسلمان نے اپنے رب تعالیٰ کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جان کر نیند کو قربان کر کے سحری کیا اور روزہ رکھا اور فجر نماز کی جماعت کے ساتھ ادا کی اور تمام نمازوں کو بجماعت ادا کرتا رہا اور افطار کے وقت دعا میں مشغول رہا، پھر افطار کیا اور مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا اور عشاء و تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا رہا، تو جن خوش نصیب مسلمانوں نے ادب و احترام کے ساتھ رمضان شریف کا مہینہ مکمل کیا تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور عید سعید کا انعام ان کو عطا فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ فرمایا ہے، یعنی عید کی رات انعام و اکرام پانے کی رات ہے اور عید کا دن مغفرت و بخشش پانے کا دن ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما الترغیب و ترہیب میں طویل حدیث نقل فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آج کے روز یعنی عید کے دن عام اعلان فرماتا ہے، اے میرے بندو جو سوال کرنا ہی کرو میں اس کو پورا کروں گا، میری عزت و جلال کی قسم آج یعنی عید کے دن اپنی آخرت کے بارے میں جو مجھ سے سوال کرو گے وہ میں پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کی بھلائی مانگو گے میں تم کو دوں گا، میری عزت کی قسم جب میرے حکم پر عمل کرتے رہو گے میں تمہاری خطاؤں اور لغزشوں پر پردہ ڈالتا رہوں گا، میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں ظالموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، اور تم اس حال میں نماز عید سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر آؤ گے کہ مغفرت و بخشش پا چکے ہوگے اور تم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا۔ اس حدیث مبارک کا صاف طور پر معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس مسلمان بندہ سے راضی ہو گیا ہے اسے خوش نصیب مسلمان کے لیے آج عید کا دن ہے۔ اگر ہم نے اپنے ظاہر کو صاف کر لیا اور باطن گندا ہے، اگر ہم نے غسل کر کے جسم کو پاک کر لیا ہے اور قلب میں بغض و حسد و تہمت، بھائی سے بھائی کی نفرت، ماں باپ کی نافرمانی کی نحوست، نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی معصیت، حرام روزی حاصل کرنا اور جھوٹ بولنے کی لعنت، تکبر و گھمنڈ جیسے شیطانی عادت موجود ہیں تو یقیناً ہماری روح بھی گندی ہے اور ہمارے دل بھی ناپاک ہیں۔ تو سوچو اور غور کرو کہ چمکدار کپڑے پہننے سے کیا حاصل ہوگا جب تک ہمارے دل چمکدار اور صاف و شفاف نہ ہو جائیں۔ آج کے مسلمانوں کی تمام توجہ کپڑوں، جسم و کپڑے اور مکان پر ہے کہ آج عید کا دن ہے، سب صاف و ستھرے اور چمک و دمک والے ہونا چاہیے، یعنی ہماری نظر صرف ظاہر پر ہے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ باطن یعنی روح و قلب کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی کی قدر و قیمت ہے۔ کاش ہم مسلمان اپنے باطن کی طرف نظر کر لیں، یعنی روح و قلب کو پاکیزہ اور صاف و ستھرا بنانے کی فکر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، یعنی وہ مسلمان کامیاب ہے جس نے نزکیہ نفس کیا، یعنی اپنے دل کو پاکیزہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور نمازیں پڑھی۔ گویا رب تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کو کامیابی کا راز سمجھایا جا رہا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے دل کو پاک و صاف کیا، اور دل کی پاکی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور 5 وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ نماز وہ مقبول عبادت ہے جس کے بغیر قلب کی پاکی حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ جس مسلمان کا قلب تمام معصیتوں اور گناہوں کے دھبوں سے پاک و صاف ہو گیا وہی دل زندہ و تندرست ہو کر سیدھا کہلاتا ہے، اور جس کا دل سیدھا ہے اس کے جسم کے تمام اعضاء سیدھے رہیں گے، جسم کا کوئی حصہ حرام و گناہ کی طرف نہیں بڑھ سکتا اس لیے کہ دل سیدھا ہے، اور اگر جسم کے اعضاء سے گناہ سرزد ہونے لگیں یعنی آنکھ، کان،
کان ناک زبان ہاتھ پاؤں گناہوں حرام کا ارتکاب کر رہے ہوں تو گویا دل ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ اس لیے دل کو سیدھا رکھنے کی احادیث طیبہ میں سخت تاکیدیں وارد ہوئی ہیں۔ دل کے بگاڑ اور اس کے ٹیڑھے پن کے علاج کے لیے کثرت سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور اپنے رب تعالیٰ کے ذکر اور ہمارے پیارے نبی معراج کے دولہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق میں ڈوب کر پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے سے دل پاک و صاف اور زندہ ہو کر سیدھا اور درست ہو جائے گا۔ بہرحال ہماری گفتگو اور بیان کا مقصد یہ ہے کہ صرف ظاہری جسم کو بنا اور سنوار لینے اور آج کے دن عید کے دن چمکدار کپڑے پہن لینے سے اللہ تعالیٰ سے مسرت و شادمانی کی نعمت و دولت اور عید کی عیدی یعنی انعام و اکرام نصیب نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتے رہیں اور رمضان شریف میں جو ہماری عبادت تھی کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، خوب تلاوت قرآن مجید کرتے تھے، کثرت سے کلمہ درود شریف اور رو رو کر دعائیں مانگتے تھے، یہ ہماری عادتیں باقی رہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے تمام دنوں کو ہمارے لیے عید کا دن بنا دے گا۔